الحمد للہ رب العالمین۔ ورنہ باطل تو پوچھتی رہتی ہے نا۔ امام محمد یعنی محمد ابن ابی الحسن الشیبانی، یہ امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی جو ہے وہ ان کے شاگرد ہیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ اور یہ محمد ابی الحسن شیبانی جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یعنی امام شافعی امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا تھا اللہ نے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو بہرحال امام محمد بن ابی الحسن الشیبانی، آپ کی ایک کتاب ہے سیر الکبیر، ایک انگریز نے اس کا ترجمہ کرا کے جب پڑھی تو وہ آیا سینٹر میں، اسلامک سینٹر میں، اور مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ میں یہ کتاب پڑھ کے اسلام میں پہنچا ہوں کہ ایک چھوٹا محمد ان کا شاگردوں کا نہیں بلکہ شاگردوں کا بھی شاگرد ہوگا، اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ سارے یورپ کے دماغ کٹے گا تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو اصل محمد الرسول اللہ ہیں ان کا علم کتنا ہوگا، جن کو اللہ نے سکھلایا ہوگا، علمک ما لم تکن تعلم۔ تو اس زمانے میں بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اتنا بڑا آدمی تھا۔ اب جو بادشاہ کے درباری مولوی ہوتے تھے نا، مولوی ہر دور میں درباری بھی ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، حلوائی بھی ہوتے ہیں، فدائی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے مولوی ہوتے ہیں۔ کچھ تو سرکاری لوگ ہوتے ہیں، نام مولوی کا ہے، پتہ کسی کو نہیں ہوتا، ان کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ماشاءاللہ ہمارے لیے امام بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور کچھ ویسے بھی حلوائی ہوتے ہیں، جس نے حلوہ کھلایا بلا لیا، وہاں جا کے تقریر کر دی۔ اور کچھ لوگ جو صحیح معنی میں وہ فدائی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی سنت میں جان دے۔ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ کفر سے ٹکرائے، جن نے جہاد کیا، جن نے پھانسیاں قبول کی، جنہوں نے صلیب پہ لٹکنا قبول کیا، مالٹا کی قیدیں قبول کی، لیکن حق پہ قائم رہے۔ تو وہ جو درباری مولوی تھے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھی جب امام محمد آتے ہیں تو ہمیں تو دیکھتا ہی نہیں، بادشاہ ہماری طرف نظر ہی نہیں کرتا، ہماری تو گویا کوئی قیمت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، امام صاحب کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کچھ سوال تیار کرتے ہیں، اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ جب امام صاحب تشریف لائیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں اور ان سے کہیں کہ جواب یہیں کھڑے کھڑے دو، اور عقلی جواب دو، مجھے کتابی جواب نہیں چاہیے۔ جو جانتے تھے امام صاحب تو بڑے ذہین آدمی ہیں، کتاب میں تو نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سب متفق ہو گئے، انہوں نے سوال تیار کیے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ پوری زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا سینٹر کہاں، مرکز کہاں ہے؟ نمبر 2 یہ سوال تھا کہ بھی شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، اور اگر قیامت میں بھی اللہ نے شیطان کو جہنم میں ڈالا تو آگ کو آگ میں ڈال دو تو کیا تکلیف ہوگی؟ شیطان تو مزے میں رہا نا، دنیا کو بھی برباد کیا اور خود آگ ہے، آگ کو آگ میں ڈال دو، کیا فرق پڑے گا؟ 2 سوال ہو گئے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح انہوں نے یہ سوال مرتب کیے، اور مرتب کرنے کے بعد بادشاہ کو آمادہ کیا۔ بادشاہ نے کہا بھی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ اتنے بڑے ملک کے تھے، دیکھیں تو صحیح حضرت امام کا علم کتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے بھی اب خوش آمدی بھر لیتے ہیں نا جی۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جب امام صاحب آئے تو بڑے ذہین آدمی تھے، جب امام حنیفہ پڑھنے آئے تھے نا، یہ چھوٹے بچے تھے، ابھی ان کی داڑھی نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ امام صاحب کی شرط ہوتی تھی کہ میں طالب وہ بٹھاؤں گا جو حافظ قرآن ہو، اور اس طالب کو پڑھاؤں گا جس کی داڑھی ہو۔ داڑھی کے بغیر عورت کا دیکھنا بھی اتنا گناہ ہے جتنی کسی عورت کا دیکھنا گناہ ہے۔ جب وہ آئے
میں کہا بیٹا تو نے قرآن یاد کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جب تک قرآن یاد نہ کرو میں نہیں پڑھاتا. اور امام صاحب نے اندازہ بھی لگایا کہ 7 سال اس کو لگے گی، ہوتے لگے داڑھی بھی نہیں کرائے گی. اس نے جناب جہاں کہ قرآن شریف 3 مہینے میں حفظ کیا. آ گئے امام صاحب السلام علیکم جی میں نے قرآن حفظ کر لیا. پوچھے کہاں سے پوچھتے ہیں؟ اب جہاں سے امام صاحب پوچھے وہ فوراً پڑھ لیں. انہوں نے کہا بھائی یہ شرط تیری پوری ہو گئی اور تجھ میں پڑھنے کا جذبہ بھی ہے اور اللہ نے جو تمہیں قوت حافظہ دی ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں. لیکن ایک شرط ہے کہ میرے درس میں میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو. انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے. تو یہ وہ محمد بن حسن شیبانی ہے. وہ تشریف لے آئے، دیکھا کہ آج بادشاہ کا مزاج شاہی جو ہے بگڑا ہوا ہے، چہرے پر وہ جو الفت تھی، جو ادب تھا، محبت تھی، وہ نہیں ہے. بہرحال امام صاحب بیٹھ کے انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. امام صاحب نے کہا کہ آپ کو آج کیسے خیال آ گیا سوال کرنے کا؟ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں نے کچھ شرارت کی ہے. مولوی کو مولوی ہی کاٹ سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت تو نہیں کاٹ سکتی. انہوں نے کہا جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ زمین کا مرکز جہاں ابتدا درمیان جو ہے وہ کہاں ہے؟ امام صاحب کے ہاتھ میں آسا تھا نا، انہوں نے آسا وہیں رکھ دیا اور فرمایا یہ ہے، یہ مرکز ہے. بھائی کا کیا دلیل ہے؟ میں کہا جی پیمائش کرانا. اگر غلط نکلے تو پھر میرا جواب نہ مانے، پیمائش تو کراؤ نا پہلے. بادشاہ نے مولوی کو دیکھا کہ اب تو پٹواری بن کے ساری زمین پیمائش کرتے رہو. انہوں نے جو تمہاری گردن پہ جواب مار دیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ شیطان آگ سے، انہوں نے کہا آگ سے، تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا دام ہوگا؟ فرمایا ایک مٹی کا ڈھیلا مجھے منگوا دو، بعد میں جواب دیتا ہوں. وہ آ گیا فوراً. انہوں نے ایک مولوی صاحب کو مارا، یہاں لگو گے کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو مٹی ماری تو چیختے کیوں ہو؟ اللہ کے بندے تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، خلقہ من تراب، میں نے بھی تمہیں مٹی ہی ماری ہے نا. اس کے بعد نے کہا اچھا امام صاحب بس مشکل سوال باقی رہ گئے، اسی لیے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اس وقت خدا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پہلے 2 سوال مخلوق کے بارے میں تھے، میں نے جواب دے دیا. اب آپ نے سوال کیا ہے خالق کے بارے میں جو سب کا خالق ہے، اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ اپنے عرش سے اتر کے نیچے بیٹھے مجھے وہاں بٹھائیں پھر جواب دوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. بادشاہ اپنے محل کرسی سے ادھر ہو گئے، امام صاحب کرسی پہ بٹھا دیا. فرمایا جی آپ پوچھو. میں نے کہا خدا کیا کروں گا؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو بٹھا دیا. یہی تو کر رہا ہے اللہ تبارک.